میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، ہماری پرابلم یا یوں کہہ لیں ہمارا کنڈکٹ، ہم نے کیا کیا، پرابلمس کی تو میں بات کر چکا کہ اندیشے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو بالکل صحیح فیصلے لینے چاہیے تھے کہ وہ مس ہو گئے. چائنا اور رشیا کی ایمبیسی تو وہاں ہیں، وہ لوگ تو نہیں نکلے. ہماری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ، برٹین، یورپ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. ارے انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا، انہوں نے سارے یورپ کے اوپر لات مار دی. ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے وہ کر کے نکل گئے. لیکن یہاں سے سلسلہ جاری ہے فیک نیوز کا. کم سے کم 25-30 فیک نیوز جو ہے وہ اس ایک ہفتے کے اندر آ چکی. اور فیک نیوز فیکٹری شاید دنیا میں سب سے اسٹرانگ ہمارے یہاں. ایک یہ چل رہی ہے، روز ان کے پاس ہر دن کی 5 خبریں پہنچ رہی ہیں، 10 خبریں پہنچ رہی ہیں ان کے بارے میں جھوٹی. اور یہ باقی دنیا سے نہیں ہو رہا، انڈیا سے ہو رہا ہے. اس کو روکنے کی بھی کوئی کوشش نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کاش اس سے زیادہ سمجھ ہوتی. ہمیں اپنے ملک کے انٹرسٹ. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران اکرام، پوری دنیا میں ایک جوک چل رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے 4 پریزیڈنٹ خرچ کیے، کئی ہزار اپنی جانیں گنوائیں، ہزاروں فوجی خرچ کیے، ان کی جانیں خرچ کی، اور ہزاروں خرب ڈالر خرچ کیے اور 20 سال خرچ کیے. اتنا لمبا خرچ کرنے کے بعد امریکہ نے کیا یہ کہ طالبان کو ہٹایا تھا اور طالبان کو واپس بٹھایا لا کر. نیٹ رزلٹ یہ دیا. یہ تو ساری دنیا میں ہے ایک جوک، مذاق بہت سے چل رہے ہیں. زیادہ تر ٹارگیٹ، بڑا ٹارگیٹ جو ہے وہ یو ایس اے ہے. یو ایس اے نے جو کچھ کیا اپنے انٹرسٹ میں کیا. جو کچھ پہلے کیا تھا وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا، اور وہ کرتے رہے ایسے ایڈونچر پہلے بھی بہت. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن طالبان کو ہٹایا تھا اور جن طالبان کو اس نے واپس آنے دیا، کوئی بلایا نہیں لیکن ان کے فیصلے کی وجہ سے وہ واپس آئے، کیا یہ وہی ہے؟ کیا طالبان اول اور طالبان دوم کیا سیم ہے؟ کچھ چہرے تو وہی ہیں، فاؤنڈر ممبر بھی ہیں. اب اسے 25 سال ہو گئے نا، جب طالبان پہلی مرتبہ 1996 میں انہوں نے قبضہ کیا تھا لڑ کر حکومت پر. یہ 96 کی بات ہے، اسے 25 سال ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد اس میں سے گزر گئی، ایک دوسری جنریشن آئی. اس میں کچھ چہرے وہی ہیں، اس میں کم از کم ایک تو فاؤنڈر ممبر بھی باقی، اور ان کی بڑی سینئر پوزیشن ہے، ایسا نہیں کہ خالی فاؤنڈر ممبر. اوور آل کیا طالبان اول اور طالبان دوم، طالبان فرسٹ اور طالبان سیکنڈ کیا ایک ہی چیز ہے، ایک ہی گروپ کا نام ہے، یا کوئی فرق ہے؟ پچھلے جمعے میں جو میں نے خطبہ دیا تھا اس وقت تک یہ کابل میں داخل نہیں ہوئے تھے. جو کچھ میں نے بہت کوشش یا محتاط انداز میں کہا تھا وہ ان کے طالبان اول کی امیج کے مطابق تھا. ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنے عمل سے اسلام کی دھجیاں اڑائی تھیں اور بہت نقصان پہنچایا تھا، تو ہمیں ایز اے مسلم اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ پھر نقصان پہنچائیں. لیکن پچھلے ایک ہفتے کا عمل ان کا مختلف ہے، اعلانات بھی مختلف ہیں، کچھ عمل بھی ایک مختلف ہے. ایک ہفتہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا کسی کو پرکھنے کے لیے، لیکن شروعات
میں جو کچھ ہمیں نظر آیا وہ اتنا مختلف ہے ان طالبان سے کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، امریکہ، برطانیہ، برٹن، ان سمیت جن سے ان کی اصل جنگ تھی، اور باقی سارا یورپ، ابھی ہمیں ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کر دی ہے. کنڈیم نہیں کر رہے، دھمکیاں نہیں دے رہا کوئی، لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کر دی ہے. خطرہ ہے، اندیشے ہیں انہیں، کہہ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں یہ کیا کریں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ وہی کرے، یہ طے نہیں ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا، اس لیے کہ ان کے اناؤنسمنٹ اس سے بہت ڈفرینٹ ہیں جس کی ان سے پچھلی امیج کو دیکھتے ہوئے توقع نہیں تھی، اور ان کا عمل بھی مختلف ہے ابھی تک کا. انہوں نے اعلان کیا جنرل ایمنسٹی کا، بغیر مقابلے کے یہاں تک آتے چلے گئے. دنیا کی تاریخ میں یہ بھی عجیب مثال ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اتنے بڑے ملک کے کیپٹل کے اندر انٹر ہو گئے، شروع سے بارڈر سے چلنے کے بعد ان کی فوجیں. یہ بھی دنیا کی تاریخ میں کے ریکارڈ ہے، اور بغیر خون خرابے کے. ظاہر ہے چھٹ پٹ کہیں پر مخالفت جنگیں کچھ چھٹ پٹ ایسا ہوا کہیں پہ کہ کوئی ان کے ہاتھ سے مارا گیا، تو فوجیں ہیں جنگی. میرے خیال سے تو فتح مکہ کے بعد سے آج تک نہیں ہوا ایسا دنیا کی تاریخ میں، جسے کہتے ہیں غیر خونی انقلاب، بلڈ لیس ریولوشن. اور آ جانے کے بعد، پاور حاصل کر لینے کے بعد بھی انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہونے کے بعد کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، سب کے لیے عام معافی. لیکن اس عام معافی میں بھی 4 لوگوں کو تو نامینیٹ کیا گیا تھا. عام معافی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر رہے تو تم نے پہلے جو کچھ کیا اس کی معافی. لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کا کنڈکٹ ایسا ہوگا کہ جو اگر انہیں چھوڑا گیا تو پھر نظام جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں بڑی ہو سکتی ہیں. اب اعتراض کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے 12 لوگ تو مارے گئے تب سے اب تک. ارے یہ جتنے ملکوں کو فتح کرتے ہیں اس میں ہزاروں مارے جاتے ہیں، کہیں لاکھوں مارے جاتے ہیں. 12 لوگ مارے گئے اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو اعلان کیا تھا کسی سے کچھ نہیں کہیں گے. کہیں کوئی مخالفت میں ڈیمانسٹریشن پر نکلا تو وہاں ہوائی فائرنگ، پھر بہت بڑھ گیا تو ایک جو پھر انہوں نے جو گولی چلائی اس میں ایک آدمی مرا. اس سے 20 گنا تو ہمارے ملک میں فائرنگ میں مار دیے جاتے ہیں، نارمل حالات کے اندر، جنگ میں نہیں، باہر کی فوجوں میں نہیں. میں نہیں گنانا چاہتا کہ کب کب ایسا ہوا ہے، ایک بار نہیں بہت مرتبہ ہوا ہے. تو یہ بلڈ لیس ریولوشن ہے. پھر انہوں نے، ان کی امیج یہی تھی، انہوں نے کیا یہی تھا کہ بالکل اسلام کی تعلیم کے خلاف گرلز کی اور لیڈیز کی ایجوکیشن پر پابندی لگا دی، یہ نہیں پڑھیں گے. انہوں نے اعلان کیا کہ سب پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کپڑے اتار کر بیٹھے، وہ کوئی نقاب منہ پہ ڈال کر نہیں. وہ دیا انٹرویو، انہوں نے کہا حجاب ایسے نہیں، حجاب اسی کو نہیں کہتے کہ جیسے یہاں برقع کہتے ہیں، حجاب تو طرح طرح کے ہوتے. انہوں نے بیان دیا کہ گورنمنٹ سروس میں بھی جو تھیں عورتیں وہ بھی اپنی سروس پر واپس آئیں، ابھی گئی نہیں ہے، ڈر رہی، اس لیے کہ وہ امیج تو ہے پرانی موجود. ملالہ یوسفزئی کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ اس لیے کہ اسکول جانا چاہتی تھی. اس میں اور اس وقت کے اعلان میں بڑا فرق ہے. ابھی وار ٹون کنٹری ہے، ابھی تو کنٹرول بھی، یعنی یہ کہنے کہ جیت لیا ہے انہوں نے، لیکن جسے حکومت قائم کرنا کہیں اور نظم بنا لینا کہیں تو ظاہر ہے کوئی اسکول ابھی شروع نہیں ہو سکتے فوراً. جب ہوں گے تب دیکھیں گے.
کم از کم کہا تو انہوں نے یہی ہے، کچھ کیا بھی ہے ایسے. کابل میں گھسنے کے بعد بھی کوئی خریزی نہیں کی. کہیں اگر موب کو ہٹانا تھا تو ہوائی فائرنگ کی. ایک آدھ جگہ چند لوگ کہیں پر مارے گئے. شاید اس اندیشے کے اندر کہ ظاہر ہے کہ جو جیتنے والی فوج آئی اس کے خلاف اگر انہیں لگے کہ بغاوت ہو رہی ہے تو کوئی ایکشن لے گا. ہم نے اپنی بہت پیٹ ٹھوکی کہ ہم اپنے سارے اسٹاف کو بچا کر نکال لائے، بہت ترکیب سے، بڑے جملوں میں، بہت اچھے انداز میں. ارے سارے اسٹاف کو انہوں نے اسکورٹ کیا تھا ملٹری پلین تک، طالبان نے، انہوں نے پہنچایا، انہوں نے بٹھایا ملٹری پلین. یہ نکلنا چاہتے تھے تو پہلے ان کے ایک سینئر لیڈر نے ان سے کہلوایا کہ آپ لوگ مت جائیے. وہ چاہتے تھے کہ یہ رکے. میں اس کا ذکر پھر بات کو کروں گا. پھر لیکن وہاں پر جو کچھ بھی ڈپلومیٹکلی ہماری گورنمنٹ نے سوچا یا جیسا ان کے دلوں میں خوف کا ماحول تھا، جو کچھ بھی رہا ہو، جو اسٹاف تھا، تو انہوں نے وہاں سے آنا نہیں نکل سکتے تھے. کوئی ہو سکتا ہے ایک چرا کر بھاگ جاتا کہیں سے، کوئی حلیہ بدلتا ہے، وہ سارا اسٹاف نہیں نکل سکتا. کچھ انہوں نے کوشش کی تھی لیکن پھر ڈر گئے کہ یہ جہاں جو چاروں طرف ماحول ہے اس میں سب مارے جائیں گے. انہوں نے طالبان کو کہلوایا کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے، اور پھر طالبان کی بہت بڑا انٹراؤٹ جو ہے وہ آئے، اس نے ان کو اسکورٹ کیا اور ان کو ملٹری پلین میں بٹھوایا. ان کی ہیلپ کے بغیر نہیں آ سکتے. پھر جتنے بھی، بات یہ نہیں کہ ہم کر لائیں گے، دنیا کے کسی بھی ملک کے، وہاں پہ تو 3 ایمبیسیز بچی، دنیا کے سارے ملک کی ایمبیسیز خالی ہو گئی نا. ڈپلومیٹک مشن سب کو خطرہ تھا، چلے گئے. کوئی ایک مارا گیا ان میں سے، سب سیفلی پہنچ گئے نا، یا وہ بھی بہت ہی ترکیب سے چھپ کر کہیں نکل گئے تھے. انہوں نے کیا، پہنچایا سب کو، اور سیفلی پہنچایا. جس نے کہا، آفر کیا کہ آپ تو رک جائیے، ہر ایک کو آفر نہیں کیا تھا. انہوں نے نہیں اس آفر کو قبول کیا، یہی مناسب سمجھا کہ نہیں ہم جائیں گے، تو ان کو پہنچایا، ملٹری پلین میں بٹھوایا. میں تو ان کے کنڈکٹ کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک کا جو عمل ہے. اور کسی غیر ملکی جو ہے، جو نکلنا چاہتے تھے وہاں سے یا جانا چاہتے تھے، ان سب کو انہوں نے حفاظت سے نکلوایا اور پہنچوایا طالبان نے. تو کچھ فرق تو ہے طالبان اول و طالبان دونوں کے عمل میں. ابھی بہت پری میچور ہے کہنا، بات سچی یہی. یہ کہا جائے کہ ایسا ہی رہے گا رویہ، جو کچھ انہوں نے اعلان کیا. ڈائریکٹ ہندوستان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی کسی ملک کے اندر دخل دینے کی نہیں، کسی طرح کی. بات بھی سچی ہی ہے، یعنی عام ہم ان کے سچ کو چھوڑیں. ابھی بہت بڑا کام ہے ان کے اوپر کہ اس ملک کو سنبھال لیں. اب ان کو اس کی فرصت تو زمانے تک ابھی نہیں ملے گی کہ نکلنے کے بعد کہیں کچھ کرنا شروع کر دیں، دہشت گردی کی کارروائیاں. امریکہ نے انہیں دہشت گرد قرار دیا، لسٹ میں ہے، ہندوستان نے بھی ان کو ٹیررسٹ کہا. ان کی بات کر رہا ہوں، طالبان نبل کی. دنیا میں کسی جگہ انہوں نے کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں کی. ایکسٹریمزم کی اپنے ملک میں، اپنے ملک وہ اس درجے کے ایکسٹریمزم کی کہ اس میں جانے بھی لی جو اسلام نہیں ہے. دہشت گردوں کو پناہ دی، یہ بات بالکل فیکٹ ہے. ان کو شیلٹر دیا، القاعدہ کو شیلٹر دیا، اسامہ بن لادن کو شیلٹر دیا، ان کو شیلٹر دیا، مسعود اظہر کو جو یہاں سے گئے تھے. یعنی شیلٹر دینا تو اصل میں تو پاکستان بھیجنا تھا قندار کے تھرو، لیکن ان کو جتنا انہوں نے آنر کیا، جو رپورٹ آئی، وہ اپنی جگہ پر ایک دہشت گردی کی حمایت ہے. یہ کیا ہے انہوں نے کہ دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کیا تھا، ٹیررسٹ کو. خود دنیا میں کسی جگہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ان کی نہیں کی. بہرحال ان کو ٹیررسٹ کے لسٹ میں رکھا گیا، اور میں نہیں کہہ رہا غلط رکھا گیا،
रखा होगा जब उन्होंने हिमायत की। लेकिन अब इन्होंने ये ऐलान किया, वो कौन थे दहशतगर्द जिन्हें पनाह दी थी? वो अरब थे, अफगान नहीं थे। वो चाहे ISIS हो और चाहे वो अलकायदा हो। इस वक्त इन्होंने साफ ऐलान किया कि हमारा इन अरबों से अब कोई ताल्लुक नहीं, अरब के जो वहाबीइज्म है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, असल इस्लाम वो नहीं है। और दुनिया ये नहीं समझे कि अब हम पहले जो उनकी पॉलिसी को हम ओके करते थे, दुनिया ये नहीं समझे कि अब हम ऐसा करेंगे। यानी उसको साफ उन्होंने इसको कंडेम किया, इसे वहाबीइज्म कहा। जो वहाँ जो अलकायदा थी या जो ISIS था, ये उनके ऐलान है। दुनिया में कोई मुल्क हमसे खतरा महसूस नहीं करे, हम किसी के लिए खतरा नहीं बनेंगे। इनको नाम ले चुका। उनसे पूछा गया कि इंडिया के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर चल रहे थे, तो उन्होंने कहा पूरे करें, शायद इससे कुछ ज्यादा कहते पूरे करें से। अगर कुछ हमने इससे ज्यादा अच्छी डिप्लोमेसी से काम लिया होगा, इससे बेहतर। अभी तक तो इतना ही कहा कि वो अपने या अवाम के फायदे के लिए थे, उसे नहीं रोका जाएगा, पूरे करें। तो अभी तक कोई रीजन नहीं है, न तो इसका कि हम आखिरी तौर पे यकीन कर लें कि यही रहेगा, न इसका कोई रीजन है कि हम इसे डिसबिलीव करें, जबकि पिछले 7 दिन में उन्होंने इस पर अमल भी किया है, जो कुछ उन्होंने कहा। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं, एक हुकूमत बदल गई, हुकूमत बदल गई, दूसरी आ गई, होता रहता है दुनिया में। तख्ता उलट कर आई, कोई इलेक्शन से नहीं आई। इससे हमें मतलब उसूलन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है 2 वजूहात हैं उसकी। पहली तो यह है कि उनका जो पुराना कंडक्ट था, उससे जो सारी दुनिया में उनकी इमेज थी, उससे पहले भी तरह तरह के अंदेशे थे हिंदुस्तान को। हुआ कभी नहीं, इस तरह की खबरें उड़ती नहीं कि बस अब तालिबान इधर आने वाले, पहले भी उड़ी थी। लेकिन ये अंदेशे पहले भी थे। अब डर ये कि पहले तो वो उनकी जो हुकूमत का कंट्रोल था वो कंप्लीट नहीं था, पूरे अफगानिस्तान ही को उन्होंने नहीं जीता था, और बहुत से ग्रुप थे ट्राइबल जो लड़ रहे थे। हुकूमत इनकी बन गई थी, पूरे अफगानिस्तान पर नहीं थी, और लड़ाई जारी थी और खींचातानी जारी थी। इस वक्त कंप्लीट कंट्रोल से आए, और ऐसे आए कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, इस अंदाज में आए। तब तो एक मॉरल या मनोबल जिसे कहते हो तो बड़ा ऊंचा होगा ना। अब यह खतरा महसूस हो रहा है या अंदेशा महसूस हो रहा है, कहीं हमारे यहां तो गड़बड़ नहीं होगी इनकी वजह से। पाकिस्तान में है वो जो शिद्दत पसंद जो तंजीमें हैं, इस दर्जे की कि हम उन्हें टेररिस्ट कह सकते हैं, वो खुद पाकिस्तान में टेररिज्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, करते चले आए। ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर की है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान में टेररिज्म की कार्रवाई की है, और पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट उन्हें रोक नहीं सकी, इतने पावरफुल है। और बहुत से ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में से कुछ थे तालिबान फर्स्ट की अच्छी इक्वेशन भी रही है, शायद अब भी बाकी हो उसमें उसका कुछ हिस्सा, शायद ये उम्मीद करते हो कि अब तो ये होगा। तो तालिबान के जो इस वक्त के जो कारगुजार प्रेसिडेंट हैं, कार्यवाहक जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, ये सब चीजें तो उनके कानों में पहुंचती है ना, या खुद भी समझते हैं कि ये खतरे होंगे लोगों को, और पहुंचती भी हैं। तो उन्होंने ऐलान किया कि अफगानिस्तान इससे बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान हमें निगल सके, और अफगानिस्तान इससे बहुत बड़ा है कि हम उसको ठीक से कंट्रोल कर सकें। यानी हम तो यहीं फंसे रहेंगे, हमें इसे ठीक करना है। ये दोनों बातें बहुत अहम थी, बहुत अहम जुमले थे जो उन्होंने कहे। ये तो एक उधर की तस्वीर है, आ रही है, जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज उनके एक सोहेल शाहीन है वो देते रहे।
ملا خیر الدین ہے، انہوں نے دیے، ہندوستان کو آفر کیا کہ رکیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 وجوہات ہیں، ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان یا ہماری حکومت کو اس سے اندیشے، اور ہماری حکومت کو اندیشے ہوں تو ہمارے عوام بھی اس سے بے پرواہ نہیں رہ سکتے۔ اور ایک دوسرا ریزن ہے، دوسری وجہ ہے، اور دوسری وجہ ہے ان کا مسلمان ہونا نہیں، ان کا اسلام کے نام پر آنا، اور یہ کہنا کہ ہم اسلامی اسٹیٹ بناتے ہیں۔ پہلے بھی یہ کہا، پہلے جو کچھ کیا تھا اس میں وہ اسلام کے نام پر جو برانڈ لائے تھے وہ تو دھجیاں اڑانے کا تھا اسلام کی۔ اب وہ کیا لائیں گے، اسے دیکھنا ہے ہمیں۔ امید ہیں، کچھ امیدیں ہیں، اسے دیکھنا ہے کہ اب کیا لے کر آئیں گے، تو ہم بے پرواہ نہیں رہ سکتے؟ اس لیے کہ اگر وہ وہی چیزیں نافذ کرتے ہیں جو پہلے تھی، جس سے ساری دنیا میں بدنامی ہوئی تھی اور صحیح ہوئی تھی۔ بدنام کون ہوتا ہے؟ بدنام تو اسلام ہوتا ہے نا۔ مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں، انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، پورے انڈیا میں، پورے ہندوستان میں ایک کیس کوئی عجیب سا نکل آتا ہے، کسی ایک 18 کروڑوں میں سے کسی ایک کی بری حرکت، تو فوراً میرے پاس آتا ہے کہ اس کا جواب آپ دیجیے، یہ کیوں ہوا؟ وہ 18 کروڑوں میں سے ایک کوئی غلط حرکت کرتا ہے، آپ میں سے ہر ایک کے پاس نہیں جاتا، مسلمان علماء کے پاس نہیں جاتا، میرے پاس آتا ہے، صحیح آتا ہے۔ میں اسے یہ نہیں کہہ رہا کیوں غلط آتا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا، بجائے اس کے جواب میں 10 مثالیں اور رکھ دوں کہ دیکھیے دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تمہیں ٹھیک ہونا چاہیے، تمہیں رسپانسبل ہونا چاہیے، تمہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے جو اسلام کی ٹیچنگز۔ تو یہ جب اسلام کے نام پر آ رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت ہوگی، تو پھر یہاں سے اب جو کچھ کریں گے، اور اب انہوں نے کچھ امیدیں دلائی ہیں، یہاں سے جو کچھ ہوگا اس سے اسلام کی امیج پر اثر پڑے گا پوری دنیا میں، اچھا یا برا۔ اس لیے بھی ہم اس سے بے پرواہ نہیں رہ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، جا کر کچھ نہیں کر سکتے وہاں، لیکن ایک تمنائیں تو ہیں، آکانشائیں تو ہیں، امیدیں تو ہیں۔ یہ 2 وجوہات ہیں۔ اس میں افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کچھ سوچیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ خود ان کے صدر کا بیان آیا، بہت پرابلمس ہیں ان کی۔ ابھی آتے ہی کوئی ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو گئے وہاں پر، آتے ہی ایک حکومت کا اعلان ہو جائے، ہو بھی نہیں سکتا ایک دم سے جلدی، بہت کچھ کرنا ہے ابھی حکومت کے اعلان کرنے میں بہت کچھ کرنا ہے، پھر کنٹرول کرنا اور جو کچھ بگڑا ہے اسے سنبھالنا۔ مطلب ان کے جو ریزرو تھے وہ انہوں نے روک دیے IMF نے، انٹرنیشنل، جو خود افغانستان کے تھے۔ یہ کرنسی کنٹرول تو ان کے ہاتھوں میں ہے، جب جس ملک کا چاہے روک دیں۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے جس میں نے ایک بار خطبہ بھی دیا تھا، جب جس کا دل چاہے روک دیں، وہ کنٹرول تو ٹوٹل انہی کے ہاتھ میں۔ انہوں نے ان کے ریزرو کے اس وقت خالی ہیں بالکل، وہ اب ان کے جو ریزرو تھے اسے بھی روک دیا انہوں نے۔ اب یہ ایک اور چیلنج ہے کہ اب کیسے ملک کو چلائیں گے، فنڈز نہیں ہیں بالکل۔ پھر چیلنج یہ ہے کہ اس امیج کو کیسے ٹھیک کریں گے جو پرانی ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ باقی وہ لوگ جو بہت زیادہ اس وقت ذہن میں جن کے اندیشے ہیں، خطرات ہیں، وہ کیسے سمجھیں گے کہ نہیں یہ برے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو پچھلے تھے۔ جیسے میں نے کہا اس میں کے لوگ ہیں، اور انہی سے چلی ہوئی جنریشن تو ہے، انہی کی سکھائی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، نقصان بھی تو بہت اٹھائے نا۔ 20 سال کی، یعنی 5 سال حکومت پہ رہے تھے، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے حامد کرزئی کو لا کر بٹھایا گیا تھا، ان کو ہٹا دیا گیا تھا، امریکہ نے بٹھایا تھا جب امریکہ داخل ہوا۔ 20 سال کی حکومت کے بعد، یعنی 20 سال لگاتار یوں سمجھ لیں کہ معمولی نہیں ہوتے، جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اور دوسری جگہوں پر، اور تیار بھی رکھنا، لوگوں کو تیار کرنا، کوشش کرتے رہنا، جنگ جاری رکھنا، اس طرح کی چیزیں، اور دنیا میں ان کی امیج
उस 20 साल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, अपनी गलतियों से मैच्योर हुए। तालिबान कहते हैं स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट्स ही थे जो खड़े हुए थे, जो एक रेवोल्यूशन लाए थे, इसीलिए नाम पड़ा था तालिबान। अब ये स्टूडेंट्स नहीं है, नाम वही बाकी। अब कुछ मैच्योर हो गए शायद पहले के मुकाबले। गलतियों से सीखता है इंसान, ये गलती आप नहीं करेंगे। कोई बिजनेसमैन है, नुकसान हो गया, अपनी गलतियों से सीखता है। लड़ने भिड़ने वाले भी अपनी गलतियों से सीखते हैं, ये नहीं दोहरानी होती। और साथ में खाली सीखना इस पर नहीं कि इसलिए कि नुकसान हुआ था। उनका ऐलान ये है कि वो इस्लाम, यानी डायरेक्ट अपने को तो नहीं कहा, लेकिन वो इस्लाम जो हमने चला दिया था वो वहां से इंपोर्ट हुआ था अरबों से, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने एक आइडियोलॉजी की बात भी की है, खाली इसकी नहीं की कि हमने अमल से सीखा है, तो नुकसान हुआ था इसलिए सीखा। अभी उन्हें बहुत कुछ करना है, इंटरनल कंट्रोल, हुकूमत बना लेना, फिर इंटरनल कंट्रोल इतना आसान नहीं है जितना लगा, महसूस हुआ इनका। बगैर मुकाबले के बिजली की सी तेजी के साथ आकर घुस जाना और पूरे अफगानिस्तान में उनकी फौजों को रिप्लेस करके अपना कंट्रोल कर लेना नहीं है, एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। लोग चाहे तालिबान है वहां, हमेशा से ये लोग ट्राइबल रहे, जिनके मिजाज में अफगान के रहा है, ट्राइबल्स की आपस में एक दूसरे से खींचातानी और जंग। वो ये आइडियोलॉजी नहीं देखते ही देखते हमारा वार लॉर्ड कहलाते हैं वो लोग, हमारा कौन है लीडर। उनको पावर में शेयरिंग चाहिए, सबकी शेयरिंग देना बड़ा मुश्किल है, उतनी ही उसी हिसाब से। अभी सारे ट्राइबल्स को इस पर मुतमईन फिलहाल कर देना और मुतमईन रखना, ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक बहुत पुरानी तारीख है, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, ये 1831 की बात है। और उससे कुछ जरा पहले उन्होंने खुद इनवाइट किया अफगान अवाम ने, आप आके यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम कीजिए। यहाँ ब्रिटिश रूल था, वहां भी ब्रिटिश रूल था और थोड़ा सा पार्ट उन्होंने इनको रणजीत सिंह को दे दिया अफगानिस्तान, ब्रिटिशर्स ने खुद पैसे लेकर। वहां सैयद अहमद शहीद की इतनी सीक्रेट, इतनी कामयाब, इतनी राजदाराना तहरीक भी तकरीबन नामुमकिन, उसकी भी मिसाल नहीं है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उधर बंगाल और इधर तक के लोगों को पैगाम गए जो उनके साथ शामिल हुए। उनकी ब्रिटिश इंटेलिजेंस को हवा भी नहीं लगी, बहुत दिनों तक ये सब कुछ चला, खत नहीं जाते थे, खुद आदमी ही जाता था कहने के लिए। और हर जगह से लोग निकले अलग अलग वहां पहुंचने के लिए, कहीं इकट्ठे कोई ग्रुप बनाकर किसी जगह से नहीं निकला। ये सब इतना प्लान हुआ, बहुत अरसे हुआ, कई साल हुआ होगा, और कोई किसी इंटेलिजेंस को भनक नहीं, और वहां पूरी एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई एक आदमी। ये भी सब इसी मिजाज के थे कि हमारी जानें चली जाएं। दिन के शहसवार थे और रातों के तहज्जुद गुजार थे। फिर थोड़े दिनों रही हुकूमत, इन्होंने सचमुच एक इस्लामी एक आइडियल जो है उसे कायम कुछ दिन किया। उसके बाद इन्हीं अफगानों ने उलट दिया, जिन्होंने इनवाइट किया था। उन्होंने सिखों और अंग्रेजों से मिल, रणजीत सिंह के लोगों से और अब ब्रिटिशर्स से मिलने के बाद उनको इनवाइट किया और एक एक चुन चुन कर खत्म करा दिया, इसलिए कि ये नाम तो बड़ा अच्छा लगता है अफगानियों को, इस्लामी निज़ाम। उन्होंने कहा यहाँ आइए हम कायम करवाएंगे। और उनसे नहीं लड़ सकती थी, ना रणजीत सिंह की हुकूमत लड़ सकती थी, ना अंग्रेज लड़ सकते थे। ऐसे लोग थे, चाहे थोड़े से इलाके में हो। उसको किया ऐसे ही, किया साजिश करके ऐसे हटाया गया, डायरेक्ट उनसे लड़नी सकी ब्रिटिश हुकूमत। लेकिन जब जिन्होंने बुलाया था बहुत खुश थे कि इस्लामी निज़ाम कायम होगा, बड़े नारे लगाना और बड़ा खुशी का इजहार करना, खुशियों की लहर दौड़ गई। थोड़े दिन के बाद अपने ऊपर जब इस्लाम इम्प्लीमेंट हुआ तो बर्दाश्त नहीं हुआ। हमेशा के सूदखोर, हमेशा का कबायली निज़ाम, ट्राइबल जंगें आपस में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो मिल जाए कभी नहीं, तब से नहीं है, अभी तक नहीं है, आगे के देखी जाएगी। वो अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाए उस निज़ाम। उन्होंने जिन्होंने बुलाया था कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो एक एक को खत्म करा दिया, उनका साथ दे के बुला दिया। तो बात यह है कि इस मिजाज को अभी इससे लड़ना है,
اسلام نے تو ہر ختم کر دیا تھا ٹرائبلزم کو ہر طرح کے. سب ایک ساتھ محبت کے ساتھ میں تھے. ہلکی ہلکی تھی کچھ جھلکیاں رہتی تھی لیکن نکل کر نہیں آتی. ود ان اے فیو ایئرس وہ تبدیلیاں آ گئی. وہاں عرب میں بھی تھا یہ قبائلی میں، لیکن یہاں پر ختم نہیں ہو سکا ہے، ابھی تک نہیں ہوا. بہت سے دھڑے ہیں، گروپ ان کے الگ الگ لیڈر ہیں. ان سب کو سنبھال لینا اور سنبھال کر پھر چلنا آگے. اس وقت فوراً سنبھال لینا نہیں اور پھر آگے جاری رکھنا، یہ بہت بڑا کام ہے اپنے آپ میں. پھر دنیا میں اپنی امیج ٹھیک کرنا، ریکگنائز کرے دنیا. بغیر ریکگنیشن کے اکیلے چلنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ اس وقت کا جو اکانومک سسٹم ہے اور دوسرے سسٹم ہے، اس کے اندر کوئی ملک اکیلا نہیں چل سکتا. بہت سی چیزیں دوسروں کے کنٹرول میں ہیں جس کی ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے. اس امیج کو دوبارہ ٹھیک کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑے کام ہے. آسان نہیں ہے اسے کر لینا. ابھی اس میں لگیں گے وہ، یہ تو ان کی پرابلمس ہیں. میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، ہماری پرابلمس، یا یوں کہہ لیں ہمارا کنڈکٹ، ہم نے کیا کیا. پرابلمس کی تو میں بات کر چکا کہ اندیشے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو بالکل صحیح فیصلے لینے چاہیے تھے کہ وہ مس ہو گئے. چائنا اور رشیا کی ایمبیسی تو وہاں ہیں، وہ لوگ تو نہیں نکلے. چائنا والے نہیں نکلے، رشیا والے نہیں نکلے وہاں سے، ایران نہیں نکلا. اچھا کہہ سکتے ہیں کہ ایران تو ایسا ہے جیسے امریکہ کے خلاف ہے، امریکہ یہاں سے نکلا تھا. اور چائنا جو ہے اس نے کبھی یہاں پر گھس کر کوئی حملہ نہیں کیا، زیادتی نہیں کی. کبھی امریکہ جب قبضہ تھا اس کا ساتھ نہیں دیا. یہ انہوں نے تو شروعات کی تھی قبضے کی، روس والوں نے. سوویت یونین نے یہاں بھی ان پر حملہ کیا تھا، 10 سال حکومت کی تھی، اور جتنے انہوں نے 20 سال میں مارے ہیں اس سے 10 گنے انہوں نے 10 سال میں مارے تھے سوویت یونین نے. لیکن لوگ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. پہلے جو کچھ کیا وہ گیا، انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. ایسا تھوڑی کہ ان کے یہ تاریخ انہیں نہیں معلوم. اسی کی تو یہ پیداوار تھے سوویت حملے کی، یہ طالبان. بس جب امریکہ گھسا ہے، یہ اس وقت کے ہیں. پھر امریکہ نے کھڑا کیا تھا آخر کے دنوں میں سوویت یونین کے. امریکہ ہی نے ہتھیار دیے تھے انہیں، ہمیشہ یہی ہوا ہے. القاعدہ کو بھی انہوں نے کھڑا کیا تھا، امریکہ کو بھی انہوں نے. پھر ساری دنیا کے اندر بدنامی اسلام کی، تو ان کو ہتھیار بھی امریکہ ہی نے دیے تھے. ان کو کھڑا بھی انہوں نے کیا تھا، اسٹرانگ ہو گئے. جب کسی انرولی کو آپ کھڑا کریں گے، وہ تھے انرولی، جب کسی انرولی کو سپورٹ کریں گے، چاہے وہ گھر کے بچے ہوں، ان کی غلط حرکتوں پہ سپورٹ کریں گے تو تمہیں گھر کے اندر تنگ کریں گے، تم بھی نہیں سیف رہو گے. اس لیے کہ ہو چکا مزاج انرولی ہو چکا، تم بھی سیف نہیں رہو گے. یہ اتنا چھوٹا سا پرنسپل ہے. اس تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، میں یہ کہہ رہا تھا. اصلاً تو انہیں جب آفر نہیں کیا تھا تب بھی رکنا چاہیے تھا، میری رائے، اور بھی بہت سے لوگوں کی رائے، خالی میری نہیں. پریس میں یہ رپورٹیں آتی رہی ہیں 2015 میں، 2018 کے اندر، اس میں 2020 میں، اور ابھی کچھ دنوں پہلے رپورٹیں ہیں، کنفرم نہیں ہیں، لیکن پریس میں آتی رہی کہ سیکرٹ گفتگو ہوتی رہی، سیکرٹ پارلیز جیسے کہتے ہیں طالبان سے. ابھی ہمارے فورن منسٹر سے پوچھا گیا، اخبار والوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی کچھ طالبان سے الگ کچھ بات چیت کبھی چلی ہے، سیکرٹ بات چیت آپ کی کوئی کانٹیکٹ ہے؟ انہوں نے نہ نہیں کہا، تو گھما دیا بات کو. انہوں نے کہا اب جو کچھ ہوا ہے، اصل بات تو یہ کہ طالبان آ گئے ہیں، اور پھر یہاں سے ہمیں تو یہاں سے چلنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پہلے کی باتوں کی باتیں کریں. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمارے نہیں ہیں، جو کچھ بھی رہا ہو. اس وقت وہ کر رہے تھے کانٹیکٹ، کسی ملک نے انہیں کوئی دھمکی نہیں دی. ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے، ہماری بھی اگر یہی تھی ہم اس سے کچھ زیادہ کر سکتے تھے. ویٹ اینڈ واچ ہماری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ، برٹین، یورپ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. ارے انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا، انہوں نے سارے یورپ کے اوپر لات مار دی. ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے وہ کر کے نکل گئے. ان کا اتنے دن ہمارا بڑا زبردست نقصان ہوا ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، جتنے دن اور رکیں گے. ساری دنیا نے جو ان کی حمایتی تھی لبی لعنت ملامت کی کہ
یہ کیسی فوج ٹرین کی تھی جو خود ہی کہہ رہے تھے کہ ابھی تو کچھ مہینے یہ لڑے گی، نہیں چاہتے تھے کچھ مہینے تو لڑائی ہوتی رہے، یہ چاہتے تھے۔ اس سے ایک بات کلیئر ہوئی، کچھ مہینے ان کے لڑنے کے بعد پھر اگر یہی ہونا تھا تو قریظی کتنی اور ہوتی، وہ سب رک گئی، وہ ساری ختم ہو گئی اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے تو ایسی چیزیں نہیں آ رہی، ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے۔ ہمیں کچھ ایکسٹرا انیشیٹو لینا تھا، ہم بارڈر پر ہیں، بارڈر پہ اس لحاظ سے کہ بیچ میں پاکستان ہے اور پاکستان سے ریلیشن اچھے نہیں ہیں، اور پاکستان میں وہ آرگنائزیشن بھی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں، اس لیے کہ ٹیررزم کی کارروائیاں وہاں بھی ہوتی رہتی ہیں خود پاکستان میں۔ اس لیے ہمارے لیے بہرحال کچھ باقی چھوڑیں، اپنے انٹرسٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے؟ ابھی انہوں نے جو فیصلہ کیا وہی ہم بھی کریں گے، ان میں سے کوئی ریکگنائز کرے گا ہم بھی کر لیں گے۔ یہ تو انہوں نے اچھے ڈیسیجن لیے اور اس کی بہت ان کو ایڈوانٹیج مل جائے گا بے پناہ، وہ ہمیں بھی مل سکتا۔ جب انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تو اس کا مطلب ایشورنس بھی دے رہے کہ آپ رکیے ہم سیکورٹی دیں گے آپ، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ ایشورنس بھی ہے، نہیں رکے چلے آئے، یہ تو ایک فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد کم از کم وہیں رہتے جہاں پر باقی دنیا ہے، وہ جو ان کی مخالف ہے، کہیں ان کو کنڈیم نہیں کر رہی، کہیں انہیں دھمکیاں نہیں دے رہی، ہماری حکومت تو نہیں دے رہی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہاں سے سلسلہ جاری ہے فیک نیوز کا، کم سے کم 25-30 فیک نیوز جو ہے وہ اس ایک ہفتے کے اندر آ چکی، اور فیک نیوز فیکٹری شاید دنیا میں سب سے اسٹرانگ ہمارے یہاں، وہ ان کے ہاتھ اتنے لمبے کہ سارے عوام تک پہنچتی، سب یقین کر لیتے ہیں، فوٹو دکھاتے ہیں، ویڈیوز دکھاتے ہیں، پھر جب اس کے فیکٹ چیک ہوتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے، جھوٹی ہے، اس میں کیا 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 گیا ہے، وہ فیکٹ چیک کسی کے پاس نہیں پہنچتے، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں دیکھتا، اسی کو سب یقین کرتے چلے جاتے ہیں، جھوٹ کو لگاتار چل رہا ہے، بہت سے اس کے اندر چل رہے ہیں۔ فیک نیوز فیکٹری یہ باقی دنیا میں ایسے نہیں ہے، یہ سب سے اسٹرانگ ہمارے یہاں، تو 20 سے زیادہ آ چکی۔ میرے جو معاونین ہیں، سہیوگی ہیں، میں نے ان سے کہا دو مجھے، تو انہوں نے مجھے 17 بھیجی، کا بہت ہے، کتنی دیں، کتنی بھیجیں آپ کو؟ 17 کے ایک بھیجی اور اس میں لکھا کہ اور بہت ہے، کتنی بھیجی، اس کے ساتھ میں کہ اس ثبوتوں کے ساتھ میں کہ یہ جھوٹی تھی خبر، فلاں خبر جھوٹی۔ مثلا ایک لڑکی جو ہے اسے دکھایا، فوٹو ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اندر، صاف صاف مار رہے ہیں اسے، پبلکلی جو ہے گلا کاٹا جا رہا ہے اس کا، ان کا اسے گھر سے اٹھا لائے تھے، اس کے گھر والے دینے کو تیار نہیں تھے، لڑکیاں اٹھا رہے ہیں اس وقت بھی گھسنے کے بعد کہ ہم سے شادی کرو، جان سے مار رہے ہیں، اور پبلکلی مار رہے تھے۔ اس کی جب انویسٹیگیشن کی گئی اس کی، تو یہ لندن میں ایک اسٹریٹ پلے ہو رہا تھا طالبان کے خلاف، ان طالبان کے نہیں، وہی پچھلا جو ایڈیشن، تو لندن میں ایک اسٹریٹ پلے ہو رہا تھا جس میں طالبان جو ہے وہ پکڑ کے ایک لڑکی کو لائے اور اس کو مار رہے ہیں اور گلا کاٹنے والے ہیں، اس کا فوٹو تھا، دکھایا یہ طالبان یہاں کر رہے ہیں، دکھایا یہ ایک لڑکی کو دکھایا تقریباً 25 ایئرس کی، فیروزہ نام اس کا، کہ یہ وہاں پہ پائلٹ تھی، وومن پائلٹ تھی افغانستان میں، اس کی گردن اڑا دی۔ اب چہرہ تو اس میں ڈسٹارٹ کیا ہوا ہے، لیکن باقی جتنی امیج ہے، جو فیکٹ چیک کرنے والے جب اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں آئی پہلے، تو اسے ٹریس کیا گیا کہ وہ 2015 کی ہے، اور وہ موب لنچنگ کا شکار ہوئی تھی، ایگزیکٹلی ان کا نہیں، طالبان کا نہیں، موب لنچنگ کا شکار ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں یہ تھا جھوٹ یا سچ، لیکن افواہ یہ تھی، افواہوں پہ تو لنچنگ ہو جاتی ہے چاہے بات سچی نہیں ہو، ہمارے یہاں کتنی ہوتی ہے، ایک کیس بھی سچا نہیں تھا، جو ایک بھی، لیکن لوگ سمجھ رہے سچے تھے اس لیے کہ انہوں نے اس کے فیکٹ چیک نہیں دیکھے، ایک بھی نہیں سچا تھا ان میں سے جو لنچنگ کیسز ہوئے ہیں، اس میں کے جو الزام لگائے گئے تھے وہ صحیح ہوں، لیکن ایک موب کی ذہنیت ہوتی ہے، وہاں میں ایک موب لنچنگ ہوئی، الزام یہ تھا شاید غلط ہوگا، اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے قرآن جلایا، بے حرمتی کی ہے، تو میرا خیال ہے، صرف میں نہیں جانتا، اور اس پر ایک موب لنچنگ اس کی ہوئی۔ یہ 2015 کی بات ہے، 2015 کی، جب یہ امریکن فورسز وہاں پہ موجود تھی، یہاں طالبان تھے بھی نہیں، وہاں کے عوام نے کیا تھا،
بھیڑ کا جیسی ایک مینٹالٹی بن جاتی ہے، اس کو لا کر دکھایا گیا کہ یہ انہوں نے موب لنچنگ کی، انہوں نے اس کو مارا ہے، اور ان طالبان نے، اور نام بھی دیا اس کا کہ یہ وہ ہے پائلٹ. وہ پائلٹ نہیں تھی، وہ ایک دوسری عورت تھی 27 ایئرس کی. تو ایسی پھر اور نیوز ہیں، میرے پاس تو بڑی لمبی لسٹ آئی، میں نے تقریباً ساری جو ہیں اس کی چیک کی، اور فیکٹ چیک کے اندر اس کی ڈیٹیل ساری پڑھی، اس لیے کہ یہ فیکٹ چیک کرنے والے وہ بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تصویر فلاں سال میں فلاں جگہ چھپی تھی، چیک کر لیجیے. یہ یہاں پر پرانی تصویروں کو لے کر وہ بھی ویسے نہیں تھی، اس کو بھی فوٹو شاپ اور مارفنگ کی گئی، بدلا گیا. 10 سال پرانی تصویر ایک دکھائی کہ 3 عورتیں جا رہی ہیں برقعے پہنے ہوئے، اوپر سے نیچے تک ڈھکی ہوئی، پیروں میں چین ہیں تینوں کی ایک دوسرے سے بندھی ہوئی، اور وہ چین جو ہے وہ آگے جا کے ایک افغان کے ہاتھ میں ہے، وہ آگے آگے جا رہا ہے، تینوں پیچھے جا رہی ہیں چین میں بندھی ہوئی. نے کہا یہ اس کی 3 بیویاں ہیں جو اس کو چین میں باندھ کے لے کے چلتا ہے. خبر تو سب جگہ پہنچ گئی، دیکھو طالبان یہی کر رہے ہیں اس وقت کی. وہ بھی 10 سال سے زیادہ پرانی تصویریں دکھائی، دیکھیے سیم پکچر ہے، کہیں چین نہیں ہے، ایک جا رہا ہے پیچھے کوئی 3 عورتیں جا رہی ہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وائف ہے. وہ جگہ جگہ کور پہ مختلف جگہوں پہ دنیا میں چھپ چکی وہ تصویر، وہ پکچر، اس میں چین ڈال دی پاؤں میں. 10 سال ایک پرانی تصویر اٹھا کے اس کے آگے کہ یہ 3 اپنی بیویوں کو چین میں لے کر جا رہا ہے. تو یہ جو فیک نیوز جو چلا رہے ہیں، یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کی مینٹالٹی تو چھوڑیں، کیا وجہ ہے جو چلا رہے ہیں؟ ہم پر بہت کلیئر ہے، آپ پر بھی کلیئر ہے کہ کس وجہ سے چلاتے ہیں. لیکن یہ خبریں ان تک بھی پہنچتی ہیں نا، ہم سے پہلے پہنچتی ہیں. ایک یہ چل رہی ہے، روز ان کے پاس ہر دن کی 5 خبریں پہنچ رہی ہیں، 10 خبریں پہنچ رہی ہیں ان کے بارے میں جھوٹی، اور یہ باقی دنیا سے نہیں ہو رہا، انڈیا سے ہو رہا ہے. پھر دھمکیاں پہنچ رہی ہیں، حکومت نے نہیں دی. ششر گپتا ہیں، انہوں نے ہندوستان ٹائمز میں ایک لکھ لکھا آرٹیکل، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے خبردار یہ ہمت کی کہ ملا مسعود اظہر کے لوگوں کو اگر ٹریننگ دینی شروع کر دی تو اگلا بالاکوٹ افغانستان میں ہوگا، یہ سمجھ لیں. یہ دھمکی دینے کا ہمیں اپنی ڈپلومیٹک چینلز کھولنے، ہمیں اچھی ریلیشن شپ رکھنی، اور شاید جو بھی یہ تو ہماری حکومت جانے، اگر پالیسی ایسی ہوتی کہ کچھ زیادہ اچھی ریلیشن شپ ہوتی پاکستان سے تو یہ خطرے بھی نہیں ہوتے. یہ تو خطرے اس لیے زیادہ محسوس ہوتے کہ پاکستان سے اچھی ریلیشن شپ ہے. بہرحال میں اس پر تو کوئی کامنٹ یا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ان کو یہ پہنچ رہی ہے، دھمکی بھی انہیں پہنچی، باقی دنیا تو نہیں دے رہی دھمکی. مختلف تبصرے کر رہے ہیں اپنی سوچ کے حساب سے، جس میں کچھ ایڈورس بھی ہیں اور جس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ ذرا سا بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو دھمکیاں نہیں آ رہی باقی دنیا سے. ہمارے یہاں سے ایسے اخبار سے جو نیشنل مین اسٹریم کا ہے، جو ان اخباروں میں سے کہلاتا ہے جو حکومت کے فیور کا ہے، ان میں سے کہا جاتا ہے، اس میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے ایک بڑے جرنلسٹ کا، بڑے رائٹر کا، اور اس میں دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگلا بالاکوٹ وہاں ہوگا، خبردار اگر تم نے یہ حرکت کی. ارے بھائی، یہ دھمکی دینے والے عمل نہیں کرتے، کر بھی نہیں پاتے، لیکن ضرورت کیا ہے دھمکی دینے کی؟ اور ہماری حکومت کیوں نہیں روک رہی؟ یہ ہے اصل بات. اس فیک نیوز فیکٹری کو کیوں نہیں روک رہی، اور کم از کم اس معاملے میں کیوں نہیں روک رہی؟ ایک بیان سنبل کے ایم پی نے دیا، ان پر سیڈیشن کا کیس ہو گیا. انہوں نے کہا دوسروں نے قبضہ کیا ہوتا، باہر والوں نے، یہ تو جنگ آزادی ہے، جو اپنے ملک کے لوگ تھے انہوں نے آ کر قبضہ چھڑا لیا، یہ تو جنگ آزادی کی طرح ہوئی. تو ان پر بغاوت اور سیڈیشن کا کیس ہو گیا اس بیان کے اوپر، اور ان چیزوں کے اوپر جو ہمارے ملک کے مفاد کے بالکل خلاف ہیں، ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہیں. اس کے اوپر کوئی کیس نہیں، اور اس کو روکنے کی بھی کوئی کوشش نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کاش اس سے زیادہ سمجھ ہوتی ہمیں اپنے ملک کے انٹرسٹ کے. اور آخری بات یہ کہ ابھی ٹھیک ہے ویٹ اینڈ واچ، ہماری بھی پالیسی یہی ہونی چاہیے، دیکھیں کیا کرتے ہیں، آگے کا کنڈکٹ دیکھیں. دعا یہ کرتے ہیں، امید تو یہ ہے کہ اچھا کریں. کاش یہ ایسا کریں کہ وہاں وہ حکومت قائم کریں جو رحمت کی تصویر دے پوری دنیا کو. اصل میں اسلام رحمت ہے، یہ ٹچ سٹون ہے، یہ چیک کرنے کی یہ کسوٹی ہے. تم حدیث سے فلاں سے یہ روایتیں لا کر نکال کر دکھا دو، دیکھیے نہیں یوں اس بات پہ گردن ماری جاتی ہے.
اگر دنیا کے لوگوں کو تم سے نفع نہیں پہنچ رہا اور رحمت کی امیج نہیں جا رہی ہے تو وہ اسلام کی بات نہیں ہے، وہ حدیث جھوٹی ہوگی۔ اسلام رحمت ہے، دنیا سے کہتے چلے جاتے ہیں آپ لوگ، آپ میں سے ہر ایک کہتا ہے اسلام پیس کا، اسلام امن کا دین ہے، اور مار کاٹ ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ۔ اگر وہاں سے یہ ٹچ سٹون ہے، جانے دیجیے آپ میں سے آپ ہر ایک اتنا قابل نہیں ہوتا کہ یہ چیک کر لے کہ فلاں بات اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، لیکن یہ کسوٹی ہے کہ وہاں سے اگر پوری دنیا میں رحمت جا رہی ہوگی، دنیا کے انسانوں کو بھلا پہنچ رہا ہوگا، ان کا نفع تو اپنا ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ایک دفعہ یہی ہوگا کہ ہم جواب دیتے رہے نہیں اسلام یہ نہیں ہوتا، یقین کون کرے گا؟ کہ کرتے تو یہ ہوتا تو ہر جگہ ایسا ہے۔ اصل میں تو یہ اس لیے بھی ہمارا انٹرسٹ ہے کہ دیکھیں کہ یہ لوگ ایسے نکلیں کہ ان سے پوری دنیا کا بھلا ہو، مسلمانوں کا ہی نہیں، غیر مسلموں کا، سب کا، پوری دنیا کے انسانوں کا۔ اگر انسانوں کا بھلا ان سے ہوتا ہے، پڑوسی کے لیے کہا نا، پڑوسی تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھوں سے اگر سرکشت نہیں ہے، زبان سے سرکشت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے تم میں۔ یہ تو خالی زبان سے سرکشت نہیں ہونے پہ کہہ دیا، کس نے کہا؟ ان مفتیوں نے نہیں کہا، یہ جو ہمارے مفتیان ہیں یہاں پر، یہ مفتی سب سے بڑے مفتی نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر ایمان نہیں بچا اگر پڑوسی تمہاری زبان سے محفوظ نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں سے یا زبان سے، تو اگر ان سے دنیا والے محفوظ نہیں، غیر محفوظ اپنے آپ محفوظ کرتے ہیں تو پھر وہ اسلام نہیں ہوگا۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ اب دنیا ان پر حملہ کر سکے، ان کو اپنے انٹرنل حالات کو سنبھالنا ہے۔ اب نہیں ہے ہمت کو، دیکھ چکے دنیا کی 2 سپر پاورز کو، تو یہ ہو کہ صاحب یہ نہیں کریں گے تو ہم حملہ کر دیں گے، حملہ تو نہیں کر سکیں گے، حملے کا ریورس بھی نہیں جھیل پائیں گے، جو کر دے گا اس کی جوک بھی نہیں جھیل سکیں گے، حملہ تو نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بات تو ان کے کنڈکٹ کی ہے کہ وہ کس چیز کو لا رہے ہیں، وہ جو کچھ لا رہے ہیں وہ اگر اسلام ہے تو ان کو بھی مبارکباد، اور ساری دنیا کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی خبر ہوگی۔ اور مجھے تو سب سے زیادہ کنسرن یہ ہے کہ لوگوں کو کاش وہ ماڈل بنا کر دکھائیں جو واقعی ریئل اسلامی اسٹیٹ کا ہوتا ہے۔ ابھی تک نہیں نظر آیا، دور اول کے شروع کے کچھ دنوں کے علاوہ ابھی تک نہیں نظر آیا۔ اس میں بھی کچھ لوگ جھوٹی خبریں جو ہیں وہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے جھوٹی طرح طرح سے گھسا کے طرح طرح کی بنا دی، یہ ایک ماڈل دکھا سکے، سیکھ لیا نا غلطیوں سے، اگر سیکھا ہے تو پھر ماڈل دکھا سکتے۔ اب کوئی دخل نہیں دینے جا رہا ان کے معاملات میں، کچھ پریشرز اکنامک اور دوسرے ہوں گے، انہوں نے بہت پریشر جھیلے، یہ پریشر جھیلنے کے تو دنیا میں سب سے زیادہ ہیبیچول یا عادی ہو گئے وہ ہیں۔ اگر ہارڈ چیز یا پریشر تو جھیل لیں، لیکن وہ یہی کہ ان سے دنیا کو نفع پہنچے۔ کم سے کم درجے کی بات ایک ایمان لانے والے کے لیے ہے کہ مسکرا کر ہی بات کر لیں، کچھ اور کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر بس ابھی تو دیکھنا ہے کہ کیا کریں، لیکن یہ کہ پھر جو لوگ پھر ان کی حمایت کرتے رہیں گے، ابھی تو دیکھیں گے، جو لوگ ذہنی طور پر بھی دنیا میں کہیں مسلمانوں کی حمایت کرتے رہیں گے وہ سب قومی ہیں، وہ سب متاثر لوگ، وہ سب فرقہ پرست ہیں۔ ہماری کسوٹی تو صرف اتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ پرستی کی، کمیونزم کی سب سے پہلی ڈیفینیشن دنیا میں دی تھی، نون ورلڈ میں، نون ہسٹری کے اندر۔ ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو کامنل ہے، جو متعصب ہے، جو عصبیت والا ہے، فرقہ پرستی والا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ڈیفینیشن اس کی دی، انہوں نے پوچھا کسی نے، ہم اپنے جو گروپ کے لوگ ہیں، اپنے ساتھ کے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت کریں، یہ کمیونلزم ہے، یہ فرقہ پرستی عصبیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بڑی فطری نیچرل بات ہے۔ کہ تم اگر زیادتی کے اندر، غلط کاموں کے اندر، ظلم و زیادتی کے اندر ان لوگوں کا ساتھ دو جنہیں اپنا کہتے ہو، تو یہ کمیونلزم، یہ فرقہ پرستی۔ ان کا ساتھ دینا ہوگا، خالی زبان سے نہیں، ان کا ساتھ دینا ہوگا جو سچائی پر، ان کو ان کی مخالفت کرنی ہوگی، چاہے وہ تمہارے گھر کے لوگ ہوں، اگر وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، ورنہ پھر کمیونلزم۔ اور حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کمیونل ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ابھی تو ہمیں دیکھنا ہے
اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو پھر کسی کی ان سے ہمدردی جو ہے وہ فرقہ پرستی ہوگی. حضور یہ فیصلہ کر چکے کہ ہم میں سے نہیں. ابھی ہم صرف کچھ کر نہیں سکتے, ویٹ اینڈ واچ کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ کاش یہ وہی نکلے جس سے دنیا کو بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم.